अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, वफाकी काबीना के इजलास तो होते हैं तकरीबन हर एक दूसरे दिन के बाद, लेकिन उनमें होने वाले फ़ैसलों से आवाम का कितना भला होता है, आवाम तक उन फ़ैसलों के समरात पहुंच पाते हैं या नहीं, ये बात तो आप तय करेंगे। लेकिन भारत ख़बरें देखते हैं हम। वफाकी काबीना दवाएं सस्ती करने चीन से आज़ाद तिजारती मुआहदे की मंजूरी, कंपनियों से मुनाफा लेकर बैतुल माल को दिया जाएगा। सरमायाकारी बोर्ड की तश्कील नौ, सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड के मंसूबों को टैक्स छूट, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फ़ैसले। LNG पर फ्रॉड हुआ, मीडिया और वजारत इत्तलात का टकराव दोस्ती में बदलेंगे। ईरान से कुछ गलत फहमियाँ थीं जिनका तदारुक ज़रूरी था। फिरदौस आशिक ब्रीफिंग। बहावलपुर, जनूबी पंजाब, जनूबी सिंध कौमी असम्बली ने नए सूबों पर तकसीम ऐवान में फिर हंगामा। नो बेबी नो, गो न्याजी गो के नारे। पंजाब के 3 सूबे करने का बिल साजिश, आमिर डोगर हामी नहीं, नवेद कमर हामी हैं। तारिक चीमा इमरान के बयानात ने सलामती को निशाना बनाया। अपोजिशन फ़ौज तैयारे गिरा रही थी, बिलावल भारत का मुकदमा लड़ रहा था। हुकूमत चेयरमैन नैब का दवाओं की कीमतों में इजाफे, करप्शन का नोटिस। पाक बहरिया मकामी तैयार करदा मिसाइल की फायरिंग कामयाब मुजाहरा। जरदारी के करीबी दोस्त समेत मजीद 6 मुलजिम गिरफ्तार, जाली अकाउंट्स केस। वज़ीर आज़म का जर्मनी जापान की सरहद को मुश्तरका कहना शर्मनाक है, बिलावल भुट्टो। खैबर पख्तूनख्वा 2 बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक, तादाद 8 हो गई। शरीफ फैमिली के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला 5वां मुलजिम भी गिरफ्तार। 5 लेफ्टिनेंट जनरल्स के तकर्रुर व तबादले। फैज़ हमीद GHQ में एडजुटेंट जनरल तैनात। रोज़ाना जंग की खबरें देखते हैं। वफाकी वजारत सेहत नैब रेडार पर, दवाओं की कीमतों में इजाफे, मुतल्लिका महकमों में करप्शन की तहकीकात होगी। चेयरमैन नैब, अद्वियात कंपनियों से इजाफी मुनाफा वापस लिया जाएगा। काबीना। अच्छा, इस खबर के साथ साथ ये खबर भी आई है कि जो इजाफी मुनाफा अगर वापस लिया जाता है तो उसको बैतुल माल में जमा करने की तजवीज़ सामने आई। तो जनाब, बैतुल माल में आप क्यों जमा करेंगे? आप पैसे आवाम से लेंगे, पैसे बैतुल माल में जमा करेंगे? मुझे ये मंतक समझ नहीं आई। डॉक्टर इशरत टास्क फोर्स की सिफारिशात, ब्यूरोक्रेसी में CSS निज़ाम तब्दील करके केडर नॉन केडर तफरीक ख़त्म करने की तजवीज़। अब ये कितनी कारामद होगी ये तजवीज़, इस पर किस तरह अमल दरामद होगा, ये आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो नाज़रीन, ये सारी ख़बरें हमारे सामने। अंग्रेज़ी अखबारात में भी तकरीबन यही ख़बरें। लॉबीस्ट सिनोवर ड्राइव फॉर बेनामी एसेट्स, एक्सप्रेस ट्रिब्यून। ऑपोजिशन टेक्स PM टू टास्क ओवर रिमार्क्स इन ईरान, डॉन की खबर। एंड न्यूज़ इंटरनेशनल, हेल्थ मिनिस्ट्री इमर्जेस ऑन नैब रेडार। तो ये सारी ख़बरें हमारे सामने, लेकिन इन ख़बरों पर तबसरा आज ज़रा हम नहीं कर रहे। जो ख़ास बात थी वो तो मैंने आपसे कर दी, लेकिन हम एक और मौजू की तरफ जाएंगे। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में 2 मेहमान ख़वातीन मौजूद हैं जो आपको ये बताएंगी कि पाकिस्तानी अगर चाहें तो अपने मुस्तक़बिल को किस तरह बेहतर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिंग देयर बिजनेसेस। अगर वो चाहते हैं कि वो अपना जो कारोबार है उसको मज़ीद वसअत दें, तौसी दें और पाकिस्तान से बाहर, तो क्या ऐसे कोई मौक़े हैं? हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हुमा जावेद साहिबा, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और इनका जो मदर कंपनी है जो जहाँ ये काम करती हैं, हमरिया फ्री जोन अथॉरिटी, और पाकिस्तान की ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान के लिए। और उनके साथ हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं शाकिरा अकरम हमारे साथ मौजूद, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर हैं ये CBS। तो इनसे भी बातचीत हमारी रहेगी और हुमा से भी बातचीत रहेगी। इन दोनों को खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुमा, मैं पहले आपसे शुरू करती हूँ। पाकिस्तान में जिस तरह के आजकल हालात हैं, लोग पाकिस्तान की मईशत से बड़े तंग बैठे हैं
اور اگر تنگ نہ بھی ہوں تو ہر کاروباری شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کاروبار کو ذرا وسعت ملے, وہ تھوڑا سا انٹرنیشنل ہو جائے. تو جو آپ جس اتھارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, میرے سامنے جو تفصیلات ہیں, تو کیا ایسے مواقع ہو سکتے ہیں کسی ایک عام پاکستانی کے لیے کہ وہ یہ چاہے کہ اگر وہ یو اے ای میں یا شارجہ میں جا کے انویسٹمنٹ کرتا ہے تو کیسے کر سکتا؟ ہمارا یہاں پہ آنے کا مقصد ہی جو ہے وہ یہی تھا کہ ہم لوگ یہاں پہ اویئرنیس اس چیز کی دے سکیں کہ جو بھی پاکستانیز ہیں وہ اگر اوورسیز وہاں پہ آ کے اور اپنے بزنس کی ایکسپینشنز کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں. ہمریہ فری زون جو ہے یہ ایز مینشن ہے کہ یہ فری زون ہے جہاں پہ آپ 100% جو ہے اپنی آنرشپس جو ہیں وہ آپ ہولڈ کر سکتے ہیں. آپ کے 100% سٹیکس ہیں, آپ کو کسی بھی لوکل اسپانسر کی جو ہے وہ آپ کو ضرورت نہیں ہے. اچھا جی, تو یہ ایک اس کا سب سے بڑا جو ہے پلس پوائنٹ ہے. پلس ابھی ہم لوگ دیکھیں 2018 میں یو اے ای میں بھی ویٹ امپلیمنٹ ہوا ہے جو کہ 5% ہے. تو اس میں بھی ہمریہ فری زون جو ہے کچھ 10 ڈیزگنیٹڈ زونس میں آتا ہے کہ اگر ہم لوگ لوکل مارکیٹ میں کوئی بھی اگر ہم لوگ وہاں پہ ٹریڈ ان کرتے ہیں ہم لوگ تو دیر ول بی نو ویٹ اوور دیئر, یعنی ویلیو ایڈیشن ٹیکس نہیں ہے. جی بالکل. سیکنڈ پاکستان کے لیے جس طرح سے آپ ابھی مینشن کر رہی تھیں کہ اکانومی جو ہے یہاں پہ اس طرح سے انسٹیبل ہے, ہم لوگ انٹرنیشنلی ہمیں کوئی بھی کانٹریکٹس کرنے ہوتے ہیں ہم لوگوں کو, تو ہمیں تھوڑی سی دقت ہم لوگوں کو آتی ہے ریلائبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, جس میں ہم لوگ پاکستان کی اکانومی کے لیے ہم لوگ جو ہے اٹس آلسو اے پارٹ کہ ہمارے پاکستانیز جو ہیں وہ ایکسپینشنز کریں, اپنی کمپنیز وہاں پہ فارم کریں اور ایک پلیٹ فارم ان کے پاس ایک ایڈیشنل پلیٹ فارم ہو جہاں سے وہ اپنی ٹریڈس جو ہیں وہ اپنی ایز کر سکیں وہ اپنی. تو یہ اس طرح کا ایک پلیٹ فارم ہے. یہ اسٹارٹ اپ اسمال اسٹارٹ اپ سے لے کے وہاں پہ ویئر ہاؤسز اویلیبلٹیز ہیں, انڈسٹریلائزیشنس بھی وہاں پہ موجود ہیں, ایکسپینشنز اگر وہ مزید اگر وہ کرنا چاہیں انٹرنیشنلی. تو یہ ان کے جو پرومیننٹ جو ہیں وہ فیکٹرز ہیں. ایڈیشنل آف دیٹ آپ کے پاس وہیں پہ اندر میڈیکل فیسلٹیز اویلیبل ہیں, اکاموڈیشنز اویلیبل ہیں آپ کے پاس, امیگریشنز ڈپارٹمنٹس آپ کے پاس اندر ہیں, آپ کو کوئی ادر ڈپارٹمنٹس میں جانے کی جو ہے وہ آپ کو ضرورت نہیں ہے. اٹس اے ون ونڈو آپریشنز اوور دیئر. سو بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ جو کہ پاکستانیز جب آپ لوگ کہیں پہ بھی بزنس ایکسپینڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں, اپنے پروڈکٹ کو کہیں انٹرنیشنلی لانچ کرنے جاتے ہیں, ہمارے پاس ڈومیسٹک مارکیٹ تو بہت بڑی ہے پروڈکشن کی, ٹھیک ہے, لیکن اب ہم لوگوں نے پروڈکشن کرنی ہے تو وی مسٹ ہیو ٹو بی ان ایکسپورٹس ایز ویل. ٹھیک ہے, تو تبھی ہم لوگ اپنی کنٹری کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہیں ہم لوگ. تو دس از دا اسپیکٹ. آپ لوگ اگر وہاں پہ آتے ہیں, آپ لوگ وہاں پہ مارکیٹ میں آتے ہیں, بڑا ایک کانسیپٹ رہتا ہے کہ آپ کو گلف میں جا کے کام کرنا ہے, آپ کو ایک لوکل اسپانسر جو ہے وہ آپ کو مسٹ آپ کو چاہیے, آپ کو جس کے اسٹیک 51% ہوتے ہیں. تو بزنس پرسن جو ہے وہ کبھی بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتا فریلی کام کرنے کے لیے. تو یہ اس کا ایک آبجیکٹ ہے کہ آپ یہاں پہ 100% شیئرس جو ہیں وہ آپ آن جو ہے آپ کرتے ہیں, آپ اپنے یہاں پہ آپ کو کسی بھی لوکل اسپانسر کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی. آپ کی بینکنگ فیسلٹیز, آپ کی جتنی بھی آپ کی سرمایہ کاری ہے وہ آپ کی سیف ہے آپ کی وہاں پہ. جی ٹھیک ہے ہما, ہم ذرا اب شاکرہ سے بات کرنا چاہیں گے. شاکرہ, آپ جو ریپرزینٹ کر رہی ہیں سرٹیفائڈ بزنس سولوشنز, رائٹ؟ تو کیا یہ اسی کی کوئی مدر کمپنی جو آپ کی یعنی جو ہم ہمریہ کی اگر بات کرتے ہیں تو اسی کا یہ کوئی ذیلی ادارہ ہے یا یہ ایک انڈیپینڈنٹ کمپنی ہے جو ان کے ساتھ کام کر رہی ہے؟ جی یہ انڈیپینڈنٹ ایک کمپنی ہے جو ہمریہ فری زون کے ساتھ میں کام کر رہی ہے. اچھا, تو یہ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ ان کی کس طرح مدد کر رہے ہیں یا آپ عام لوگوں کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ یہ ہمریہ فری زون شارجہ میں بیس کرتا ہے اور بہت سے پاکستانی انویسٹرز ہیں, ٹھیک ہے, جن کو ہم ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں ان کے ویزا پروسیسنگ میں, ان کے لائسنس میں, اور ان کے فردر جتنے بھی سٹیپس ہوتے ہیں اس میں ہم ان کی بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں جو ان کو چاہیے ہوتا ہے. اینڈ دس از بیسڈ ان ہمریہ فری زون ان سائڈ. سو ان کے لیے یہ بہت ایز کی بات ہے کہ ہم ان سائڈ بیس کرتے ہیں اور ان کو
کوئی بھی ریکوائرمنٹ جیسے کہ چاہیے ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، ان ایک پاکستانی کے ساتھ میں مور کمفرٹ ان کا رہتا ہے، تو ہم ان کو کوئی بھی جیسے کہ ہیلپ چاہیے ہوتی ہے ویزا میں انویسٹرز کو. یہ بھی بتائیے کوئی بزنس پلان بھی بنا کے دیتے ہیں بزنس پلانز اگر میں آؤں اور میں کہوں کہ جناب میرا بڑا دل چاہ رہا ہے، میرے پاس بہت پیسہ ہے اور مجھے وہاں پہ ہمریا میں انویسٹ کرنا ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں کہ مجھے کام کیا کرنا ہے، تو کیا آپ ہمیں بتائیں؟ جی ہم اس کے لیے فری کنسلٹنسی پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اور جو ہے واٹ ایور اسٹیپ آر دیئر وی آر پرووائڈنگ دا ہیلپ آف آل پاکستانیز اینڈ وی آر دیئر لائک ان سائڈ ہمریا فری زون ٹو گیو دا ریکوائرڈ انفارمیشن. ویری گڈ. اچھا یہ بتائیے، اب ہمریا کی طرف واپس آتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ پورے یو اے ای میں بیسڈ ہے یا صرف شارجہ تک؟ ہم لوگ ریپرزینٹ کریں گورنمنٹ آف شارجہ کو. گورنمنٹ آف شارجہ نے ہماری جو کمپنی ہے CBS سرٹیفائڈ بزنس سلیوشنس، پاکستانی کو ہم لوگوں نے یہاں UAE کے اندر جتنی بھی بزنس اپرچونیٹیز ہیں ان کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے ایز اے پاکستانی دے ہیو نامینیٹڈ اس اوور دیئر. تو ہم لوگ ہمریا فری زون کے ساتھ مل کے ایک کام کر رہے ہیں کہ ہم لوگ پاکستان کی جتنی بھی مارکیٹ ہوگی، یہاں کے جو انویسٹرز ہیں جو کہ ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ اسپیکٹ ہے اس کا. ہمریا فری زون اس لیے کنسیڈر کیا جاتا ہے، اٹ از اے سیکنڈ لارجسٹ انڈسٹریل زون اوور ان UAE. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہر قسم کی انڈسٹری جو ہے وہ موجود ہے. ایون کہ UAE بیسڈ کمپنیز جو ہیں وہ بھی، جس میں بگ فارمز ہم لوگ ایڈناک، ایناک ہم لوگ بات کریں، یہ موجود ہیں. تقریباً 6,500 سے 7,000 کے قریب آلریڈی کمپنیز رجسٹرڈ ہیں یہاں پہ. تو یہ کوئی ڈیولپنگ زون نہیں ہے، یہ ایک ڈیولپڈ زون ہے جہاں پہ ہر قسم کی کمپنیز اویلیبل ہیں. اٹ کین بی سروسز، اٹ کین بی کمرشل، وی کین سے دیٹ امپورٹ اور ایکسپورٹ ہے. اگر آپ کسی بھی چیز کی کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی انڈسٹریلائزیشن آپ اپنی جو ہے وہاں پہ ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ، تو ان کے پاس سب کی سب تمام کی تمام فیسلٹیز موجود ہیں. ہم ان کے ساتھ اس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ ہم لوگ پاکستانیز ایز اے پاکستانیز، ہم لوگ وہاں پہ UAE میں جتنے پاکستانیز ہیں جو بزنس آپریشنس کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو ڈاکومنٹیشنس پوائنٹ آف ویو سے بزنس پلانس ان کو ہم لوگ پرووائڈ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر ریکوائرمنٹس. تو کمپلیٹ ہم ان کو ایک جو ہے پیکیجز ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اس میں آپ کو کیا کیا ایڈوانٹیجز آپ کے ہوں گے، آپ کی بینکنگ فیسلٹیز کیا ہوں گی، آپ کس طرح سے اپنے اوور آل آپ اپنا بزنس جو ہے وہ آپ رن کر سکتے ہیں. اچھا یہ بھی بتائیں، مینوفیکچرنگ یونٹس بھی لگائے جا سکتے ہیں یا صرف امپورٹ ایکسپورٹ، یا اگر آپ نے اسٹوریج لینی ہے فیسلٹی تو صرف وہیں تک آپ محدود ہیں، یا آپ نے اگر کوئی یونٹ لگانا ہے فار ایگزامپل کسی بھی چیز کی مینوفیکچرنگ کا، تو وہ بھی پاسبل ہے؟ مینوفیکچرنگ یونٹس بالکل وہاں پہ پاسبل ہیں. یہ بہت بڑا فوڈ سے ریلیٹڈ بھی یہ بہت بڑا فوڈ پارک ہے وچ از دا لارجسٹ فوڈ پارک ان دا ایمریٹس. ٹھیک ہے، اینڈ اونلی ہمریا فری زون ہیو. تو ایک یہ ہے فری زونس کے اندر جو ہے وہ صرف اور صرف ہمریا فری زون کے پاس ایک ڈیزگنیٹڈ جو ہے ایک فوڈ پارک ہے. یہاں پہ آلریڈی ایگزسٹنگ کمپنیز ہیں، ال اسلامک ہے اندر، ٹرافینا ہے، مینی ادر کمپنیز جو ہیں جو پروڈکشنس کے اندر ہیں. تو دے ہیو دا انڈسٹریل لائسنسز اور آپ یہاں پہ اپنی پروڈکشنس کر سکتے ہیں. یہ لمیٹڈ نہیں ہے کہ آپ نے صرف امپورٹ اور ایکسپورٹ پہ. یہ بھی بتائیے گا آپ میں سے جو بھی چاہے بتانا کہ وہ جو فری ٹریڈ زونز ہوا کرتے ہیں عموماً وہاں پہ جو کچھ بھی بن رہا ہوتا ہے یا وہاں پہ جو بھی بزنس ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے، وہ لوکلی اس پہ پابندی ہوتی ہے کنزیوم کرنے پہ یا بیچنے پہ، ریٹیل پہ. ایسی کوئی وہاں تو پابندی نہیں ہے کہ اگر میں نے کوئی چیز مینوفیکچر کی تو میں UAE کی مارکیٹ کو تو نہیں کیٹر کر پاؤں گی، لیکن میں وہ ایکسپورٹ کر سکوں گی UAE سے. ایسی تو کوئی پابندی وہاں نہیں ہے؟ نہیں، یہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. اگر آپ پروڈکشن میں وہاں پہ ہیں اور اگر آپ لوکل مارکیٹ میں اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں، آپ دے سکتے ہیں لوکل مارکیٹ میں بھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ایک سب سے بڑا سوال وہ یہ ہے، آج کل پاکستان میں جو جس طرح ریگولیشنز کے اوپر کام ہو رہا ہے، خاص طور پہ جب ہم یہ بے نامی اکاؤنٹس کی خبریں دیکھتے ہیں، پھر ہم آف شور کمپنیز کا بہت نام سنتے ہیں، تو ایسے ماحول میں پاکستانی انویسٹر خود بھی ذرا سا خوفزدہ ہے کہ اگر وہ پاکستان سے باہر جا کے کہیں سرمایہ کاری کی بات کرے تو پھر لیگل کور کیا ہے اس کے پاس، سیکیورٹی کور کیا ہے اس کے پاس. آپ جو بھی چاہیں جواب دیجیے. سیکیورٹی کور دیکھیں، ہم لوگوں کا یہاں پہ اسی لیے یہ اویئرنیس کیمپین ہم لوگوں کا اسی لیے یہی پرپز ہے کیونکہ ابھی جس طرح سے ہمارے یہاں پہ حالات ہیں
تو اس میں وی نیڈ ٹو بی میک شیور اویئرنیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے, آپ کی ڈاکومنٹیشنس کمپلیٹ ہونی چاہیے, آپ کی یہاں سے انویسٹمنٹس آپ کی جا رہی ہیں, یہاں پہ ڈکلیئرڈ آپ کی انویسٹمنٹس آپ کی ہونی چاہیے. تو ڈاکومنٹیشنز ہم لوگ کمپلیٹ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو کہ کس طرح سے آپ کو ڈاکومنٹیڈ اپنی ساری کی ساری آپ کو چیزیں رکھنی ہیں, وچ از ویری نیسسری. ایز اے پاکستانی یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے, اسی لیے ہم لوگ یہ اویئرنیس ہم لوگ دے رہے ہیں. بیکاز اگر ہم لوگ صرف اور صرف اپنے بزنسز کو اچھا ماما یہاں پہ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, مجھے تھوڑا سا رکنا پڑے گا. ناظرین واپس آتے ہیں, اور یہ دلچسپ گفتگو ہے میرے لیے بھی کہ جی پاکستان سے باہر اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہے تو وہ کس طرح کر سکتا ہے. بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ہماری بریک کے دوران جو بات چیت ہو رہی تھی اور جو خبریں میں دیکھ رہی تھی, ان خبروں کو ذرا اس پوری گفتگو سے لنک کرتے ہیں, ریلیٹ کرتے ہیں. کابل لنکس ٹرائی لیٹرل ٹرانزٹ ٹریڈ ٹو واگا بارڈر اوپننگ. پاکستان, افغانستان اور تاجکستان, ان تینوں ممالک کے درمیان جو ہے ایک کوریڈور بنانے کی بات ہو رہی ہے, خیبر پاس اکنامک کوریڈور. لیکن اب خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. کیوں کہ کابل یا افغانستان حکومت نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ اگر ایسا کوئی ٹرانزٹ ٹریڈ کا راستہ کھلتا ہے تو پھر اس کا فائدہ جو ہے وہ بھارت کو بھی ہونا چاہیے, یا بھارت اور افغانستان کو بھی ہونا چاہیے. اب یہ تمام معاملات ناظرین جو ہیں آپ کو پتہ ہے کتنے پیچیدہ ہو جاتے ہیں جب ممالک کے آپس کے تعلقات خراب ہوں. اچھا پھر اگر ہم اور بات کریں مزید تو پھر ایک خبر یہ بھی ہے کہ 11,000 پاکستانیز سفرنگ ان فارن جیلز. پاکستان سے باہر تقریباً 11,000 لوگ ایسے ہیں کہ جو بیرون ممالک میں ہیں اور وہ جیل کاٹ رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو ایسے ماحول میں ہم ذرا گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں, اور اسی طرح سے پھر ہم نئے آپشنز کی تلاش میں ہوتے ہیں. تو جو بات ہم نے ہما سے پوچھی تھی بریک پہ جانے سے پہلے, اور شاکرہ بھی ہمارے ساتھ موجود, تو ان سے بات مزید آگے بڑھائیں گے. ہما, جیسا آپ نے کہا کہ لوکلی اگر ہم وہاں پہ کوئی چیز مینوفیکچر کر رہے ہیں تو اس پہ پابندی نہیں ہوگی کہ آپ اسے بیچ پائیں یو اے کی لیول پہ. دوسرا یہ بھی بتائیے گا شاکرہ, آپ بتائیے گا کہ اگر میری انویسٹمنٹ ہے لیکن میں وہاں رہتے ہوئے چاہتی ہوں کہ اس میں میرے ساتھ کوئی دوسرا بزنس پارٹنر بھی آ جائے, اس صورت میں بھی آپ لوگ کوئی مدد بزنس پارٹنر ڈھونڈنے میں یا لنک اپ کروانے میں کوئی مدد دیتے ہیں؟ جی جی, ہم آپ کی ضرور اس میں مدد کر سکتے ہیں. اور یہ ڈیفرنٹ کائنڈ آف پیکیجز ہوتے ہیں. آپ جو بھی پیکیج فار ایگزامپل یوز کرتے, جو آپ پیکیج آپ نے چوز کیا ہے آلریڈی, آپ اس کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں, اپنے شیئر ہولڈرز چینج کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم ان شیئر ہولڈرز کو چینج کرنے میں آپ کی پراپر ڈاکومنٹیشن میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں آپ, جی اچھا کام ہے. اچھا ہما آپ بتائیے گا, جو بھی جیسے آپ بات کر رہے تھے ہم بریک کے دوران کہ ریگولیشنز دنیا بھر میں بہت ٹائٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور ایک عام آدمی کو نہ تو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ان ریگولیشن سے ہر وقت وہ ان کے بارے میں آگاہ رہے, پڑھتا رہے, ریسرچ کرتا رہے, نہ اس کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے. تو پھر آپ جیسے لوگ ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور سہولت کیا پیدا کی جا سکتی ہے؟ فرض کیجئے کوئی ایک چیز اگر انکمپلیٹ ہے, لیکن میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جی میرے تو بس میں نہیں ہے, آپ اس کے لیے مجھے ہیلپ آؤٹ کیجئے, تو یہ کام بھی کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں انکمپلیٹ سینس ہے کہ آپ کس بارے میں آپ کہیں گے کہ آپ کے پاس چیزیں جو انکمپلیٹ ہیں. ہمیشہ ہر چیز کا ایک وے آؤٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم لوگ پاسبلٹیز آپ لوگوں کے لیے نکالتے ہیں. اگر آپ لوگوں کے پاس ایک چیز نہیں ہوتی تو آلٹرنیٹیولی ہم لوگ اس کا کوئی نہ کوئی وے آؤٹ ہم لوگ ضرور نکالتے ہیں. جی جیسے کہ آپ نے کہا سیکنڈ آپ نے کہ اگر فار ایگزامپل آپ کوئی پارٹنر اپنی کمپنی میں ایڈ آپ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کوئی انویسٹر چاہیے آپ کو, ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس اس کی بھی فیسیلیٹیشنز ہم لوگوں کے پاس موجود ہوتی ہیں. کوئی آپ آن گوئنگ بزنس پروجیکٹس ہوتے ہیں, ہم اپنے انویسٹرز کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں آپ اس میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, یو کین کم فار دیٹ. اپارٹ فرام دیٹ اگر آپ کو کوئی اپنے کمپنی میں انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے تو ہم لوگ وہ بھی آپ کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تمام کی تمام فیسلٹیز ہم لوگ آپ لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں. ہم لوگ
आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं होती कि आप लोग जाएं मार्केट में और यू कैन लुक फॉर योर सेल्फ एंड ऑल। हमारे पास ये सब की सब चीज़ें प्लेटफॉर्म पे हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ हम आपसे भी ये बात कहना चाहेंगे कि जिस तरह हमारी दोनों मेहमान ख़वातीन बता रही हैं, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। ख़ास तौर पे अभी फ्रूट का जिक्र हुआ था, इसी तरह वेजिटेबल्स हैं या वो सारी चीज़ें जिनमें हम वैल्यू एडिशन नहीं करते, यानी हम उनको ऐसी किसी इस तरह की प्रोसेस्ड मसनूआत में तब्दील नहीं कर रहे होते जिससे पाकिस्तान ज़र मुबादला कमा सके। तो हुमा, क्या ये पॉसिबल है कि हमारे पास अगर फ्रूट फार्म्स यहाँ पर हैं, हम सिर्फ अपना रॉ मटेरियल वहाँ पे यहाँ से एक्सपोर्ट करें, वहाँ वो इंपोर्ट हो और वो उस फ्री ट्रेडिंग जोन में जाके वैल्यू एडिशन की तरफ जाए, उसमें क्वालिटेटिवली इजाफा हो, यानी अगर प्रोसेस्ड या कैनिंग की अगर हम बात कर लेते हैं, प्रोसेसिंग की और कैनिंग की, तो वो हो जाए, यानी एक रॉ मटेरियल को बेहतर या बेहतरीन फॉर्म में मार्केट में लाने से पहले हम वो सारे जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट कर पाएँ, ऐसा भी होता होगा? जी, इसके लिए अगर आप फूड प्रोसेसिंग से अगर रिलेट अगर आप कोई भी अगर आप जाते हैं तो एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स हैं उसके लिए, ठीक है। हम लोग उसमें जितनी की तमाम प्रोसेसिंग होती है हम लोग उसको पास ऑन हम लोग करते हैं। जब वो सर्टिफाइड हो जाता है देन यू कैन स्टार्ट अप। अच्छा जी, तो एक केस की फैसिलिटेशंस जो हैं वो वहाँ पे मौजूद है। स्पेसिफिकली सेकंड हम लोग ये बात कर लेते हैं, अगर आपके पास पाकिस्तान में यहाँ पे इंडस्ट्री आपके पास मौजूद है आपके पास और आप अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे मार्केट करना चाहते हैं, हम लोग वहाँ पे प्लेटफॉर्म हम आपको देते हैं, हम आपके प्रमोशंस वहाँ पे करते हैं प्रोडक्ट की, हम आपकी वो सिर्फ यूएई तक होती हैं प्रमोशंस, इंटरनेशनली भी होती देखिए यूएई को बिजनेस हब कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। अगर आपकी कंपनी यूएई बेस्ड करती है वहाँ पे ऑलमोस्ट अगर हम लोग सिर्फ हमरिया की बात करें तो प्रॉबेबली 163 कंट्रीज जो हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हैं। अच्छा। तो अगर हम पूरे गल्फ की अगर हम लोग बात करें तो ये ऑल कनेक्टेड है इंटरनेशनली। एशिया जो है वो ही 67% जो है वहाँ पे मौजूद है वहाँ पे। सो इट्स एन ह्यूज मार्केट ओवर देयर। आप वहाँ पे अगर आप यूएई मार्केट में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आप प्रमोट कर रहे हैं तो यू कैन टारगेट इंटरनेशनल मार्केट वेरी इजीली। ठीक है। ये बताइए, पाकिस्तान और शारजा आगे जाके इस तरह के फ्री जोन से कितना फ़ायदा उठा सकता है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि मैं वही आपसे बात कहूँगी कि फ्री जोन्स के अंदर आप लोगों के पास जो है फ्रीली काम करने की एक स्पेस मौजूद है आप लोगों के पास। आप लोग इजीली अपनी जो है प्रोडक्ट को जो है वो एक्सपैंड कर सकते हैं। आप लिमिटेशंस नहीं है वहाँ पे आपको ये नहीं कहेंगे कि आपने आज सेटअप्स लिए हैं आपको कल आपको खाली करने हैं। आपको फ्री जोन्स का आपको जो है यही एडवांटेज है एक आपको। ये अप टू लीज, ये लीज हैं, ये फ्री होल्ड नहीं है, ये ऑन लीज हैं और ये 25 इयर्स तक आपके हैं और उसके बाद भी रेन्यूएबल्स हैं। ठीक है। सो इट्स बिग अपॉर्चुनिटीज फॉर द इन्वेस्टर्स जो भी वहाँ पे, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर है ज़ाहिर है उसको तो अपनी टेन्योर और टर्म भी ज़रा सिक्योर चाहिए ना। जी बिल्कुल। ऐसे तो नहीं है कि आज मैंने ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर दी और कल कहा जा रहा है कि जी नहीं अब तो। इसीलिए हम लोग स्पेसिफिकली हम लोग उनको ये भी हम उनको प्लेटफॉर्म हम एज अ पाकिस्तानी वहाँ पे, क्योंकि हम लोग उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। हम यहाँ का अपना प्रोडक्ट जो है हम लोग वहाँ पे हम लोग मार्केट करते हैं, हम उसको प्रमोट करते हैं, मार्केट डिमांड लेते हैं और उसके बाद हम उनको जो है आगे एक्सपेंशंस की तरफ लेके जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा जो है वो प्लस फैक्टर जो है वो वहाँ पे अवेलेबल है हम लोगों की तरफ से इन्वेस्टर्स के लिए। आपने ये कहा है कि अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, टैक्सेशन वगैरह आपकी अपनी कंट्री में तकरीबन सब ट्रांसपेरेंट है, तो फिर ये हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, बहुत सारी पाकिस्तानी फर्म्स हैं जो वहाँ पे काम कर रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये सब के सब सिनेरियोज आने के बाद सब कंपनीज वहाँ से आ गई हैं, ऐसा नहीं है। जिनकी डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो वहाँ पे काम कर रही हैं, ओवरऑल यूएई काम कर रही हैं। तो आपकी जो है आपकी कंट्री के साथ आपकी जो एक डिक्लेरेशन है वो आपकी बड़ी क्लियर होनी चाहिए। अच्छा हुमा, ये भी बताइएगा कि क्या ये ज़रूरी है कि आप पाकिस्तानी अगर हैं ज़ाहिर है और आप क्योंकि पाकिस्तान को ही केटर कर रही हैं यहाँ पे अपनी कंपनी के प्लेटफॉर्म से, तो क्या ये ज़रूरी है कि जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर वहाँ जाके काम करना चाह रहा है उसका ऑलरेडी कोई काम पाकिस्तान में पहले से हो, या कोई भी फ्रेश बंदा भी जाके इन्वेस्टमेंट कर सकता है? कोई भी बंदा फ्रेश बंदा भी जाके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है। वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि उसका यहाँ पे फुटप्रिंट मौजूद हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है। हम लोगों की वहाँ पे फूड से रिलेटेड अगर हम लोग कहें सीजनल अगर हम लोग ये बात करें, आप जैसे कि जिक्र कर रही थी
جو ہے فروٹس وغیرہ کے لیے اگر آپ بات کریں ویجیٹیبلس کی بات کریں اسپیسیفکلی فروٹس میں اورنج ہمارے بڑے ہائیلی ڈیمانڈیڈ رہتے ہیں اور اٹ ول آلویز اینڈ آف سیزن تک ہم لوگ جو ہے شارٹیج میں وہاں پہ رہتے ہیں. مینگوز بڑے ہائی ڈیمانڈیڈ ہیں وہاں پہ اینڈ آل اوور دا ورلڈ جو ہے پیپلز دے آر ڈیمانڈنگ ہمیں پاکستانی مینگوز چاہیے, ہمیں اورنجز چاہیے, چاول کی بڑی ڈیمانڈ, رائس کی ڈیمانڈ. ٹھیک ہے. تو یہ ایسے پروڈکٹس ہیں ہمارے جو ہم لوگ خود وہاں پہ مارکیٹ کرتے ہیں. ہم اپنی اکانومی کے لیے بھی کام کرنا چاہتے ہیں, ہم لوگ پاکستان کے لیے وہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ. تو یہ ایک ہمارا جو ہے پاکستانی کپڑے کی بھی بہت زیادہ وہاں پہ ڈیمانڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شاکرہ, بالکل آخری منٹ رہ گیا, آپ یہ بتائیے کہ جس طرح ابھی ہما فرما رہی ہیں کہ وہاں پہ پروموشنل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں, تو وہ جو وہاں پہ جو پروموشنل ایکٹیویٹیز ہیں تھوڑی سی مختصر سی وہ بات کیجیے کہ کیا اویئرنیس سیمینارز ہوتے ہیں یا ڈسکشنز ہوتی ہیں, کیا کیا؟ جی یہ انویسٹرز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے سیمینارز کو اور پروموشنز کو وہ چوز کرتا ہے. اس کے لیے آپ کو اسٹاف اپنے جو ہے پرائیویٹ اپنا اسٹاف آؤٹ سورس ہائر کر کے آپ پروموشنز وغیرہ آپ سیمینار وغیرہ کروا سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے, چلیے بہت شکریہ, آپ دونوں سے اچھی ڈفرینٹ گفتگو رہی. اور ناظرین, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دس میٹرز کہ جو پاکستان کو بھلا ہو, جس میں پاکستان کا فائدہ ہو, وہ کام آپ کو ضرور کرنا چاہیے. اور جس طرح سے ہماری دونوں خواتین گیسٹ یہاں تھیں وہ فرما رہی تھیں کہ یہ لنک اپس کی بات ہے, لنکیجز کی بات ہے, اپرچونیٹیز اویئر کرنے کی بات ہے, ایکسپلور کرنے کی بات ہے. آپ میں یہ اگر حص ہے کہ آپ نے اس ملک کے لیے اور اپنے لیے کچھ بہتر کرنا ہے, تو کیوں نہ کسی نئے آئیڈیا کو اڈاپٹ کیا جائے. آپ دونوں سے اجازت, ناظرین آپ سے اجازت, خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.